السلام علیکم دوستو، ہمارے یہاں بہت سے لوگ رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وہ کئی مختلف وضاحتیں بھی پیش کرتے ہیں کہ جیسے گرمی میں پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ کوئی کہتا ہے کہ ہمارا کام سخت محنت کا ہے، ہم روزہ کیسے رکھیں؟ کوئی کہتا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ ہیں، روزہ رکھ کر امتحان نہیں دے سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ آج ہم ان لوگوں کے لیے کہ جو رمضان کے روزوں کو سخت سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، ایک ایسے روزے یا پھر ایک ایسی قسم کا احوال سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر شاید وہ اپنے اس عمل سے توبہ کر لیں اور یہ بات تسلیم کریں کہ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر رکھی ہیں۔ یہ احوال ہے ہندوستان بلکہ دنیا کے ایک قدیم مذہب جین مت میں پائی جانے والی ایک رسم کا، جسے سلیکھنا یا سنتھارا کے ناموں سے جانا جاتا ہے۔ اس رسم کے بارے میں بتانے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو کچھ معلومات جین مت اور اس کے ماننے والوں کے بارے میں بھی دے دی جائیں۔ جین مت کا آغاز کب اور کس دور میں ہوا، اس بارے میں تاریخ کچھ نہیں بتاتی، البتہ جین مت 6 صدی قبل مسیح کے دوران اس وقت سامنے آیا کہ جب اس دور کی ایک انتہائی مؤثر اور قابل تعظیم شخصیت مہاویر نے اسے اپنایا۔ یہ ایک غیر توحیدی مذہب ہے جو اپنے پیروکاروں کو تشدد یعنی وائلنس سے دور رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ اس مذہب میں درختوں یا پتھروں کو کاٹنے کی ممانعت ہے، جبکہ جانوروں یہاں تک کہ کیڑے مکوڑوں کو ہلاک کرنا بھی اس مذہب میں انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ چندرگپت موریہ کے دور میں یہ مذہب 2 فرقوں میں بٹ گیا تھا اور آج تک اس مذہب میں 2 فرقے پائے جاتے ہیں۔ پہلا اور بڑا فرقہ دگمبر کہلاتا ہے۔ دگمبر کے معنی اس شخص کے ہیں جو لباس کے بغیر یعنی عریاں رہتا ہے۔ اس فرقے کے سادھو اور سنت بغیر لباس کے رہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے مسلم دور حکومت میں انہیں زبردستی کپڑے پہنائے گئے تھے، لیکن آج بھی ان سادھوؤں کا رویہ ویسا ہی ہے اور یہ بے لباس ہی اپنے میلوں اور دیگر تقریبات میں شرکت کرتے ہیں۔ جین مت میں دوسرا فرقہ شویتامبر کہلاتا ہے، جس کے معنی سفید رنگ کے ہیں۔ اس فرقے کے سادھو اور سنت ہمیشہ سفید رنگ کے کپڑوں میں ملبوس نظر آتے ہیں اور یہ اکثر اپنے منہ پر بھی ایک سفید کپڑا باندھے رکھتے ہیں کہ کوئی کیڑا مکوڑا نادانستہ طور پر بھی ان کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، جسے تا دم مرگ روزہ یا موت کا روزہ بھی کہا جاتا ہے۔ جین مت کے ماننے والے دونوں ہی فرقوں میں سلیکھنا نامی ایک قسم کھائی جاتی ہے یا ایک روزہ رکھا جاتا ہے، جس کے مطابق کوئی شخص اپنی مرضی سے کھانا پینا اس وقت تک ترک کر دیتا ہے کہ جب تک اس کی موت واقع نہ ہو جائے۔ یہ روزہ کچھ دنوں کا ہو سکتا ہے اور اس کا دورانیہ کئی سالوں تک طویل بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات قسم کھانے والے کی قوت ارادی پر انحصار کرتی ہے۔ اس موت کو جین مت میں انتہائی قابل عزت گردانا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس قسم کی موت سے انسان کو اگلے جنم میں ایک بہتر زندگی ملتی ہے۔ تادم مرگ اس روزے کی تاریخ کافی پرانی ہے، حتیٰ کہ ہندوستان کے کئی نامور بادشاہ اور رانیاں بھی اس رسم کے ذریعے موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں، جن میں ایک بڑا نام ہندوستان کے نامور بادشاہ اشوک اعظم کے دادا اور موریہ سلطنت کے بانی چندرگپت موریہ کا بھی ہے۔ جین مت کی قدیم کتابوں کے مطابق تادم مرگ اس روزے کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم بھکتیا پرتیاہانہ کہلاتی ہے۔ اس میں وہ شخص جو یہ قسم لینا چاہتا ہے ایک مقام تنہائی کا انتخاب کر کے وہاں سوکھی گھاس کے ایک بستر پر لیٹ جاتا ہے، اپنے جسمانی اعضاء کی حرکت بند کر دیتا ہے اور کھانا پینا ترک کر دیتا ہے یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس رسم کی دوسری قسم انجتا مارنا کہلاتی ہے۔ اس میں رسم ادا کرنے والا شخص ننگے فرش پر سوتا ہے، وہ کھڑا ہو سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے اور چل پھر بھی سکتا ہے، لیکن کھانا پینا ترک کر دیتا ہے یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جبکہ تیسری قسم جسے پداپوپا گمنا کہا جاتا ہے، اس میں انسان ایک درخت کے انداز میں اپنے ہاتھ پیر پھیلا کر کھڑا ہو جاتا ہے، اپنا کھانا پینا ترک کر دیتا ہے جب تک کہ اس کی موت واقع نہ ہو جائے۔ جین مت کی اس رسم پر ہندوستان میں مختلف ادوار میں
مختلف حکومتوں کی جانب سے اسے خودکشی قرار دیتے ہوئے پابندیاں لگائی جاتی رہی ہیں، لیکن جین مت کے پیروکاروں کا یہ موقف ہے کہ یہ خودکشی نہیں بلکہ ان کا مذہب ہے، جو کسی جذباتی فیصلے کے تحت اچانک نہیں کیا جاتا، بلکہ تا دم مرگ اس روزے کو رکھنے والے افراد اپنے اہل خانہ، دوست احباب کی مرضی اور اپنے مذہبی استادوں کی موجودگی میں یہ عمل کرتے ہیں۔ ہندوستان میں یہ رسم قدیم ادوار سے ہوتی چلی آ رہی ہے، لیکن موجودہ دور میں جین مت کے ماننے والوں کی کم ہوتی تعداد کے سبب یہ رسم بھی اب محدود ہو گئی ہے۔ احمد آباد میں ایل ڈی انسٹیٹیوٹ آف اینڈولوجی کے ڈائریکٹر جیتندر شاہ کے مطابق ہر سال اوسطاً 240 جین افراد سلیکھنا نامی اس رسم کے ذریعے موت کا شکار ہو جاتے ہیں، جن میں امیر و غریب اور عورت و مرد دونوں شامل ہیں۔ یہ واقعات نہ تو ریکارڈ کا حصہ بنتے ہیں اور نہ ہی ان پر کوئی نوٹس لیا جاتا ہے۔ 2015 میں راجستھان ہائی کورٹ نے سلیکھنا یا سنتھارا کو خودکشی قرار دیتے ہوئے اس پر پابندی عائد کر دی تھی، جس کے بعد جین مت سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے اس فیصلے کے خلاف پرامن احتجاج کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سنتھارا خودکشی نہیں بلکہ ان کے مذہب کا حصہ ہے۔ ان لوگوں کے عدالت سے رجوع کرنے پر عدالت نے فی الحال اس فیصلے کو معطل کر رکھا ہے۔ بہت سے سماجی کارکن اس رسم کو خودکشی کہتے ہوئے اسے ایک معاشرتی برائی قرار دیتے ہیں اور اس کے خاتمے کے لیے سرکردہ ہیں، لیکن جین مت پر یقین رکھنے والے افراد آج بھی اسے ایک مقدس فریضہ سمجھتے ہوئے اختیار کرتے ہیں اور کئی دن بھوکے پیاسے رہ کر موت کو گلے لگا لیتے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے وہ دوست ہیں جو رمضان کا ایک روزہ نہ رکھنے کے کئی بہانے پیش کر دیتے ہیں۔ اسلام دین فطرت ہے، جس کی تمام عبادات فطرت سے انتہائی قریب تر اور کرنے میں انتہائی آسان اور سہل ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر چلنے اور رمضان کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔